تاریخ سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ اگر 2018 کے انتخابات صاف اور شفاف ہوتے تو عمران خان صاحب شاید خیبر پختونخوا میں بھی حکومت نہ بنا سکتے۔ 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں کے ساتھ RTS کے سسٹم کو بٹھا کر وہ حکومت میں آئے۔ وہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے تھے، وہ ایک سازش کے ذریعے آئے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جس قسم کا ملک کے اندر اپنی حکمرانی کا تجربہ کیا، اپنی نااہلی اور نالائکی کے ساتھ ملک کو تباہی کی طرف لے کر گئے۔ ان کی حکومت پاکستان کی پہلی حکومت ہے جسے پاکستان کے تمام طاقت کے مرکز ان کوالیفائڈ سپورٹ دے رہے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو آؤٹ آف وے جا کے سپورٹ کیا، پاکستان کی عدلیہ نے ان کو آؤٹ آف وے سپورٹ کیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے کہ پنجاب میں بلدیاتی ادارے بحال کیے جائیں، 7 مہینے تک عمران خان صاحب سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو جوتی کے نیچے رکھ کے اسے روندیں، اور سپریم کورٹ ان سے یہ بھی نہیں پوچھ سکتی تھی کہ آپ ہمارے فیصلے پہ عمل درآمد کیوں نہیں کر رہے، ہم تو آپ ہی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور ہم پہ توہین عدالت کی کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس سے بڑی توہین عدالت کیا ہوگی کہ سپریم کورٹ نے بلدیاتی ادارے بحال کیے، 7 مہینے تک عمران خان اور عثمان بزدار نے اس فیصلے کی دھجیاں اڑا دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا انہیں۔ تو اس سے زیادہ سپورٹ طاقت کے مراکز سے کسی حکومت کو کیا مل سکتی ہے؟ ہمارے دور میں اگر DGFI آواز آ رہی ہے ٹرانسفر ہوتا ہے اس کا سوو موٹو نوٹس ہو جاتا ہے۔ یہاں پر آج پورا پنجاب برائے فروخت لگ گیا ہے PTI کی دوسری حکومت میں۔ پہلے 4 سال عثمان بزدار کی حکومت میں پنجاب کی انتظامیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، 8 9 IG چیف سیکرٹری، درجن سیکرٹری، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، SPs، یعنی کہ اس طرح ٹرانسفر ہوتے تھے کہ جیسے انسان ٹیشو پیپر بھی استعمال نہیں کرتا۔ کبھی کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا۔ اسی طرح اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ جو پنجاب کا ہے اس کو ایک انتقامی کارروائی کا محکمہ بنا دیا گیا، جھوٹے مقدموں کے اندر لوگوں کو الجھایا جاتا رہا۔ وہاں پہ اگر کوئی اچھا افسر آ جاتا تھا اسے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتا۔ آج پنجاب کے اندر کوئی مستقل چیف سیکرٹری اور IG کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پنجاب میں اس وقت لوٹ سے لگی ہوئی ہے۔ جو اللیگل ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، جتنے اللیگل کام ہیں، رشوت لے کے انہیں ریگولرائز کرنے کے لیے ایجنٹ پھر رہے ہیں چپے چپے کے اوپر۔ پنجاب میں ایک ایسا لوٹ مار کا اشاری نظام چل رہا ہے کہ بندہ کہانیاں سن کے پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا اس ملک کے اندر اب کوئی نظام نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور میں بڑے ادب کے ساتھ سپریم کورٹ سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری تو چھوٹی چھوٹی باتوں کا نوٹس لیا جاتا ہے، یہ خان صاحب کے پاس کیا سلیمانی ٹوپی ہے کہ ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا؟ یہ عدالت کی توہین کریں اس پہ بھی انہیں کوئی نہیں پوچھ سکتا، یہ عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کریں اس پہ بھی انہیں کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ تو جتنی طاقت کے مراکز سے عمران خان صاحب کو چھوٹ ملی، پاکستان کے کسی سیاستدان کو نہیں ملی، لیکن اس کے باوجود بدترین کارکردگی۔ اور پھر اسٹیبلشمنٹ نے جب دیکھا کہ ان کی ناکامی کا بوجھ سارا ان پر آ رہا ہے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں غیر جانبدار رہنا چاہیے، اور اچھی بات ہے۔ اور عمران خان صاحب جو ساری دنیا میں ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ نیوٹرل امپائر میں لے کر آیا، تو اگر اپنے ملک کے اندر امپائر نیوٹرل ہو رہا ہے تو اس کے اوپر انہیں تکلیف ہے، ان کی چیخیں نکل گئیں، اور انہوں نے میر صادق، میر جعفر، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، کیا کیا بیانیاں بنا دیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان صاحب کی سیاست بٹ گئی ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت کشمیر کے حالیہ انتخابات ہیں۔ پہلے اور دوسرے مرحلے میں PTI کو اس کے باوجود کہ ان کی اپنی حکومت ہے، آزاد کشمیر میں ان کی حکومت ہے، 30% نشستوں پہ کامیابی حاصل ہوئی ہے، 70% نشستوں پہ PTI مخالف امیدوار جیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ریفرینڈم ہے PTI کے خلاف، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ جو ان کا جھوٹ اور مکر تھا
اس کی اصلیت قوم کے سامنے آ گئی ہے، اور جو انہوں نے قومی اداروں کے خلاف کیمپین چلائی، جو پاکستان کے معاشی استحکام کے خلاف انہوں نے مہم چلائی، لوگوں نے اس کو مسترد کیا ہے۔ پاکستان کے IMF کے پروگرام کو مسترد کرانے کے لیے عالمی سطح پر انڈیا نے ووٹ دیا اور ملک کے اندر PTI نے کوشش کی۔ تو انڈیا اور PTI پاکستان کے IMF پروگرام کو سیبوٹاج کرنے کے لیے ایک پیج پر تھے۔ آج بھی سوشل میڈیا پہ پاکستان کے معیشت کے حوالے سے PTI وہ کیمپین چلا رہی ہے جو پاکستان کے دشمنوں کو چلانی چاہیے، جو ہر وقت پاکستان کے لیے آنے والی امداد کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، جو ہر وقت پاکستان کے استحکام کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہے۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عمران نیازی کیا یہ پاکستان سے بڑا ہے؟ کیا یہ پاکستان کی ریاست سے بڑا ہے؟ جو لوگ اس کے اندھے شخصیت پرستی میں کلٹ کے اندر مبتلا ہیں، انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ پاکستان ہم سب کی انا سے بڑا ہے۔ ہم اپنی سیاست کریں لیکن پاکستان کے مفادات سے نہ کھیلیں۔ یہ ملک ہم سب کا ہے اور اس ملک کے استحکام کے ساتھ ہی ہم سب کی سیاست وابستہ ہے۔ اس وقت پوری دنیا غیر معمولی معاشی بحران سے گزر رہی ہے، اور پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کے لیے انتہائی ہوش مندی کے ساتھ، استحکام کے ساتھ۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے بلدیاتی ادارے بحال کرنے کا حکم دے دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں، تو عمران خان نے ان کو گالیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔